محترم، آج جمعہ کی شب ہے۔ کچھ باتیں درود پاک کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ جہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، سعد اللہ صاحب ذرا غور کیجیے، وہ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ شاعر نے کتنی اچھی بات لکھی ہے، کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ میں پہلے آب زمزم سے قلم کی تطہیر کرتا ہوں۔ تطہیر سمجھ رہے ہو معنی؟ لکھائی نہیں، پاک کرتا ہوں۔ پاک دیکھیے، زمزم کا ذکر آ گیا، پانی سے کیا ہوتا ہے؟ دھلائی ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو یہ تطہیر عربی کا لفظ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن نے فرمایا۔ اور ہم بولتے ہیں نا طہارت، تو میں پہلے زمزم کے پانی سے قلم کی تطہیر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کاغذ پر نبی کا نام تحریر کرتا ہوں۔ اب ہے سعد اللہ صاحب اس کا معنی لکھنا۔ میں پہلے آب زمزم سے قلم کی تطہیر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کاغذ پر میرے نبی کا نام تحریر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا ہے، میرے آنسوؤں کو، میرے آنسوؤں سے فکر سخن کو غسل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ آپ سمجھ پاتے شاعر نے کیا کہا ہے۔ فکر سخن یعنی جو کلام ہے، جو شاعر نعت لکھتا ہے، نظم لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو لکھنا چاہتا ہوں جو بات، تو دیکھیے قلم کو کس سے دھویا؟ زمزم کے پانی سے۔ اب جسے لکھنا ہے فرمایا کہ اس کو میرے آنسوؤں سے دھوتا ہوں۔ یہ اصل میں ہمیں نبی سے جیسا عشق ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا مجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتا، ورنہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، جامعہ بنوریہ کراچی میں ایک دارالعلوم ہے، حضرت مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ۔ لوگ اسے بنوری بولتے ہیں، با کے نیچے زیر، لیکن کہتے ہیں کہ صحیح تلفظ، صحیح اچار، پرناؤنس اس کا یہ با پر زبر ہے کہ بنوری۔ وہاں ایک استاد تھے، استاد حدیث، اور فقہ میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اوسبل ڈسٹن روڈ کے اوپر ہمارے ایک بزرگ کی رہائش تھی، مرحوم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا شمیم نام تھا، باغیہ، شمیم نام تھا نا، ہاں۔ تو کچھ ملاقاتیں میری بھی رہی ہے۔ سعید بھائی درمیان میں واسطہ بنتے تھے، مرحوم راوت، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی بنتی تھی ان سے، کیونکہ مولانا کا مزاج بھی ایسا تھا کہ سب سے نہیں بنتی تھی۔ ہاں، مزاج بھی وہ بالکل الگ مزاج کے آدمی تھے۔ تو میں گیا، بات چیت ہونے لگی،
تو مجھ سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے جو اکابر ہے، اکابر دیوبند اور جو حیات ہے، تو فرمایا اس میں میری نظر میں، یعنی حضرت مولانا شمیم باقیہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی نظر میں فقہ میں 2 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت اس فن میں دے رکھی ہے فقہ کے اندر. ایک کا نام میں کسی وجہ سے نہیں لے رہا، دوسرا حضرت نے جو نام لیا وہ نام تھا یہی حضرت مولانا ولی حسن ٹونکی علیہ الرحمہ کا. بڑے استاد ہوئے ہیں، بڑے عالم ہوئے ہیں. ایک صاحب نے ان کے تعلق سے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے، ہماری قوم جو ہے، فرمایا جس سے جو کام لینا چاہیے وہ نہیں لیتی، جو خاص اس کا کام ہے. فرمایا حضرت علمی آدمی تھے، ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے دکان کا ادگھاٹن، گلے کی اوپننگ، گھر کی تعمیر ہوئی تو دعا، فرمایا اسی میں لگائے رکھ ہیں، بس یہی کام حضرت سے لیتے رہے. اور ہم گجراتیوں نے، اور خاص کر یہ سورت، بھروچ اور نوساری کا جو علاقہ ہے، یہی کام حضرت شیخ اجمیری کے ساتھ کیا. شیخ اجمیری کے علم سے جیسا فائدہ جاوید بھائی اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا، بس ان سے دعا ہی کرواتے رہے. عوامی فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ان کا درس رکھتے، لیکن آپ دیکھیے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ مدارس میں پڑھاتے ہیں، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ طلباء کو. عوام کو تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. عوام کو فائدہ تب ہوتا کہ جب گاؤں والے، بستی والے یا قریب میں جو بستی ہے وہ ان کا درس شروع کرتے، اس کا آغاز کرتے، ہفتے میں 2 دن 4 دن. لیکن یہ تو کبھی نکاح کا موقع ہوا تو بیان کر دیا، کبھی کوئی بڑی رات آ گئی، کبھی کوئی بڑا دن آ گیا، کبھی جمعہ سے پہلے، تو بس یہی حال رہا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے ڈھابیل میں ماشاءاللہ چوٹی کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے ڈھابیل کی کسی مسجد میں کسی عالم کا درس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا اچھا جملہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں محروم رہتے ہیں. شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے. فرمایا ڈھابیل میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے، اسی لیے ڈھابیل کا ایک نام ہوا علمی اعتبار سے، ڈھابیل جامعہ کا. خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، علم کا پہاڑ ہیں. ہاں، کیسا علم دیا تھا. اور یہ بھی ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. حضرت مولانا احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محتمم تھے، ابھی جو ہے فی الحال ان کا نام بھی یہی ہے، ان کے دادا. تو جب وہ قافلہ دیوبند سے آیا تو حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی، ویجز. تو وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، اللہ نے کیسا علم دیا ہے. اب جو شورا تھے، شورا کے ممبر، انہوں نے اختلاف کیا، اور آج تک یہی چلا آ رہا ہے، اور شاید آگے بھی یہی چلے گا. 10 ہو کمیٹی میں، ایک شاید موافقت میں 9 خلاف ہوں گے، 8 ہو تو 7 خلاف ہوں گے. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا. تو کہ تم نے اتنی تنخواہ دے دی، اتنا ویجز دے دیا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اپنے جیب سے تنخواہ نہیں دینی، قوم کا پیسہ ہے، پھر بھی کمیٹی نہیں دے پاتی. میں سوچتا ہوں کہ خود کے جیب سے دینا ہوتا تو، میں نہیں کہہ رہا، عارف بھائی آپ مت بولیو آگے خود کے جیب سے کمیٹی اور چیئرمین کو اور کمیٹی ممبر کو اور متولی کو پیسہ دینا ہوتا، محتمم کو پیسہ دینا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سوچو آپ.
قوم دیتی ہے، قوم دل کھول کے دیتی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں دیتے۔ تو وہی ہوا جو شورا تھی اس زمانے میں ڈابیل کی، ماشاءاللہ آج تو حسن بھائی آئے ہمارے، بہت دنوں بعد چاند نظر آیا۔ ہاں لوگ آتے رہے جاتے رہے، مجلس میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، ایک ہم ہی ہے کہ وعدہ وفا نبھاتے رہے۔ عصر بعد کی مجلس ہو تو الگ لوگ، مغرب بعد ہو تو پھر الگ لوگ، عشاء بعد ہو تو پھر الگ لوگ، لیکن کچھ ہے ماشاءاللہ ہمارے نورانی بھائی، ہاشم بھائی، سعد اللہ صاحب جیسے، عارف بھائی، حنیف بھائی، کہ وہ ماشاءاللہ پابندی سے ہوتے ہیں۔ ہاں ورنہ الگ الگ، چلو بہرحال مجبوری ہوتی ہے، کام کاج ہوتا ہے۔ بہرحال اصل آپ کو جواب سنانا تھا۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے آدمی کو ڈٹنا پڑتا ہے، بڑا آدمی جو اوپر ہے وہ ڈٹ جائے تو کچھ نہیں چلتا، آخری فیصلہ پھر اس کا ہوگا، لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے جو اوپر کی ٹاپ سیٹ پہ ہوتا ہے اس کو بھی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ એટલે کہ مول صاحب વોટિંગ કર્યું પણ મારો જ વોટ તમારા ગમી છે ખાલી, બીજા 7 માગેલા છે હાથમાંથી। અરે तुझे पावर काय का बनाया है, तू मोहतमिम किस चिड़िया का नाम है, तू मुतवल्ली किस चिड़िया का नाम है, तुझे चेयरमैन काय को बनाया। हर बात में वोटिंग, हर चीज में वोटिंग है, तू फैसला नहीं कर सकता। डटे रहे मोहतमिम साहब कि नहीं, मैं जानता हूं कि अल्लाह ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे उलूम से नवाजा है। फरमाया हजरत की तनख्वाह यही रहेगी, यही वेजिस रहेगा, यही हक़्क़ुल खिदमत रहेगी। अगला जुमला सुनो, और ये बात मैं हवाई नहीं सुना रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है। वो किताब का नाम भी मालूम है, लेकिन जावेद भाई सब नहीं बताने का, कुछ आप ढूंढना, कुछ आप ढूंढ लेना। तो और वो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह किताब। हज़रत ने फरमाया मफ़हूम ये है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी वो शख्सियत है, वो इल्मी आदमी है। हनीफ भाई फरमाया कि 2 बड़े तराजू वो रखे जाए और एक पलड़े में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को रखा जाए और दूसरे पलड़े में हाशिम भाई फरमाया कि उनके हम वज़न सोना चांदी रखा जाए और हर महीने हजरत को मैं सोने चांदी में तोल कर तनख्वाह दूं, तब भी उनका हक अदा नहीं हो सकता। हर महीने सोना चांदी हजरत के हम वजन में तोलूं तब भी नहीं हो सकता। देखिए कदरदान होते हैं दुनिया में। अभी हैदराबाद या किसी जगह मौलाना गुलाम वस्तानवी, उनके साथ इसी तरह हुआ। एक पलड़े में हजरत को बिठाया और दूसरे पलड़े में हजरत के हम वजन नोटों की बारिश हुई। वो आया था व्हाट्सएप पे, तो नोटों की जो है वो बारिश हुई और वो किया गया। हजरत मौलाना यूसुफ बन्नूरी अलैहि रहमा के दामाद थे, नाम भूल रहा हूँ, हजरत मौलाना अहमदुर रहमान या अब्दुल रहमान ऐसा कुछ नाम है। हजरत को लोग लिफ्ट देते थे कि हजरत हमारी कार इस्तेमाल करे, हमारी गाड़ी ले। हजरत ने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं, मैं कार उसी वक्त इस्तेमाल करूँगा कि जो आदमी 3 शर्तों पे पूरा उतरेगा। नंबर 1, कार उसके पैसे की हो ज़करिया और नाम पे मेरे कर दे। हजरत ने क्या फरमाया कि मेरे नाम पे कर दे। ये बात लिखी है ज़िक्र सालिहीन, एक किताब है ड्यूसबरी में, एक आलिम है मौलाना मरगूब अहमद साहिब लाजपुरी दामद बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने वहाँ पढ़ा है, ये उनके उस्ताद होते हैं और यहीं से पढ़ने गए थे यूके आकर। तो फरमाया एक तो वो, दूसरी बात ड्राइवर रखना होगा, मैं नहीं चलाऊंगा, आरिफ भाई फरमाया, और ड्राइवर का पगार भी वही देगा जिसने कार खरीद के दी है।
اور تیسری بات یہ فرمائی جتنا پیٹرول کا خرچہ ہوگا سب اسی کے ذمے. تو فرمایا میری خدمت کرنی ہو تو 3 شرطیں ہیں نورانی بھائی، 3 شرطیں رکھی. لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں قدر کرنے والے. ایک تاجر آدمی تھا میمن، اس نے کہا حضرت مجھے منظور ہے، کار میں نہیں خریدتا ہوں، نام آپ لے کون سی گاڑی چاہیے اور رجسٹریشن یہ آپ کے نام پر جو ہے وہ ہوگا. اور حضرت نے فرمایا کہ میرے نام پر اس لیے کہ میرے انتقال کے بعد میں مدرسے کے لیے صدقہ جاریہ میرے حق میں ہوگا. تو فرمایا کہ وہ تو تینوں شرطیں جو ہیں وہ اس نے پوری کی. تو ہوتے بھی ہیں ماشاءاللہ ایسے لوگ کہ جو اہل کمال کا واقعی وہ احترام کرتے ہیں. خیر بہرحال بات کہاں سے نکلی؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے آنسوؤں سے اپنے آنسوؤں سے فکر سخن کو دھو کر پھر نبی پہ نعت کی کوئی تدبیر کرتا ہوں. بہرحال بہت اچھا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے شاعر نے. چلے اب بات شروع کرنے سے پہلے حضرت پر ایک نعت جو مولانا محمد علی جوہر نے لکھی تھی وہ سنا کر اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر، اتنا جوہر تو سعد اللہ صاحب آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کا انتقال کہاں ہوا. چلے نہیں معلوم تو جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں ہوا. وہ ایک کانفرنس میں تشریف لائے تھے یہاں، یہیں اسی لندن میں انتقال ہوا ان کا، مولانا محمد علی جوہر کا. اور حضرت کی تمنا یہ تھی کہ اگر انڈیا آزاد نہ ہو تو میں غلام ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتا. اور آزادی کے لیے ہی حضرت یہاں تشریف لائے تھے. اور کم بخت کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ الزام دھرتے ہیں کہ تم ملک کے وفادار نہیں ہو. ارے ہم نے تو غلامی والے ملک میں دفن ہونا ہمارے بڑوں نے پسند نہیں کیا کہ میری قبر وہاں نہیں بننی چاہیے اگر ملک آزاد نہیں ہوا. اس لیے کہ اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے. اسلام نے آ کر شبیر چچا غلامی کو مٹایا ہے. پہلے تو غلامی کا زمانہ تھا، غلامی کو مٹایا ہے چودھری صاحب اسلام نے آ کر. تو مولانا محمد علی جوہر کا یہاں انتقال ہوا اور پیدا انڈیا میں ہوئے، انتقال لندن میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آخری آرام گاہ بیت المقدس بنائی. معاذ بھائی کہاں دفن ہے؟ بیت المقدس میں. وہاں کے جو امام تھے اس وقت کے مسجد کے اور قاضی تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے آدمی ہیں اور ان کی وصیت تھی کہ غلام ملک میں نہ دفنایا جائے. فرمایا یہاں لے آؤ اور حضرت وہاں آرام فرما رہے ہیں. تو چلے انہوں نے ایک نعت لکھی ہے، اس میں درود و سلام کا بھی تذکرہ ہے اور ہمیں کچھ باتیں اسی تعلق سے کہنی ہیں. تو پہلے وہ سنیں. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. سیام جانتے ہو نا کیا؟ رمضان، روزہ رمضان کا مہینہ. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. صرف سیام نہیں عید کا پیام آیا. عید کا ہے فاروق بھائی، عید کا کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت لکھتے ہیں صرف سیام نہیں عید کا پیام آیا. آگے دیکھیے، 1000 ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور حافظ صاحب آگے ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 1000 ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی، اسی مہینے میں اللہ کا کلام آیا. اسی مہینے میں اللہ کا کلام آیا.
وہ گھڑی کتنی پیاری تھی کل جہاں کے لیے، وہ گھڑی کتنی پیاری تھی کل جہاں کے لیے، حرا میں عرش سے اقرا کا جب پیام آیا۔ سمجھ آیا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غار حرا کا تذکرہ ہے۔ پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے، اوپر سے ہے، ہاں وہاں سے آئی تھی، اور پہلی آیت اقرا، تو اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آ گئی اپنی جوانی پہ یہ دنیا، تو زمانے کے لیے آخری نظام آیا، اور یہ شعر آپ کو سنانا ہے۔ ان پر بھیجوں درود و سلام میں کس منہ سے، اللہ اکبر۔ مولانا محمد علی جوہر کہہ رہے ہیں ان پر بھیجوں، یعنی حضور پر، ان پر بھیجوں درود و سلام کس منہ سے کہ جن پہ خود خدا کی طرف سے سلام آیا ہے، کہ جن پہ خود سلام کون بھیج رہا ہے؟ عبدالسلام نہیں ہے، خالق کائنات اور مالک کائنات بھیج رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیسے بھیجوں جبکہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھیج رہے ہیں۔ ہے زندگی، آخری مصرع ہے زندگی اسی کی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ویسا ہی بنا دے۔ ہے زندگی اسی کی جو مر میٹے دین پر، ہے زندگی اسی کی جو مر مٹے دین پر، ہے وہی کام کا جو اسلام کے کام آیا، ہے وہی بندہ کام کا جو اسلام کے کام آیا۔ الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، صرف سیام نہیں بلکہ عید کا پیام آیا۔ بہرحال آگے سنیں اب درود پاک، اس تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ شیخ یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کا بہت پیارا ملفوظ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے۔ کیا فرمایا اسماعیل بھائی؟ بدن کی سلامتی کم کھانے میں۔ عارف بھائی سمجھ گئے میں آگے کیا بولنے والا ہوں، تو عارف بھائی نے پہلے ہی ہنس دیا۔ یہ ہوتا ہے مزاج شناسی۔ اب دیکھیں کون کم کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا۔ شوگر والے کو بھی بولو کہ یار نقصان کر ہے۔ میری والدہ کو دال والی روٹی جو آپ کے دال والی روٹی گڑی روٹی بھی بولے تو میری ماں نے بہت پسند ہے نہ بھائی زکریا برابر بھرپور شوگر پاچو ماں نے کوئی نہیں بنائی دیے گھر میں تو چپ چاپ પોતે બનાવે ને પછી આપણે માને કે માં તમને બહુ શુગર તમારે જે છે તે આ નહીં ખાવાની ગળી રોજ તો કે કંઈ નહીં દીકરા કંઈ થાય નહીં એમ કે કાળી મરીવાળી ચા પી લેવાય એટલે લેવલ આવી જાય તો وہ کہاں لیول آتا ہے۔ اور ہمارے احمد بھائی پٹیل آشنا والے حافظ یوسف ہمارے دامت برکات ہوں ان کے بھائی سعد اللہ صاحب کی یہاں ہی دسترخوان پہ ہم موجود تھے، فاروق علی بھائی بھی تھے، میں تھا، پتہ نہیں سعد اللہ صاحب کو یاد ہے کہ نہیں۔ آم کا سیزن تھا تو سعد اللہ صاحب نے جو ہے غالب کہتے ہیں کہ آم اللہ کی مٹھائی ہے، تو فرمایا کہ آم کے موسم میں ہم انسانوں کی بنائی مٹھائی نہیں کھاتے، ہم تو اللہ کی بنائی مٹھائی کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں۔ تو احمد بھائی مرحوم سے احمد چچا سے ایک صاحب نے فرمایا کہ اللہ احمد تنے تو بہت شوگر ہائی رہے એમ કે તું ન ખાતો એમ કે તારા માટે સારું નહીં મળે. તો જવાબમાં કીધું અલા ખાઈને આવો મરવાનું
ને વગર ખાયો હો મરવાનું એમ કે ખાઈને મરેલા આરા ને હે. તો माशाल्लाह बड़े बा हिम्मत थे हैं, पता भी नहीं चलता था. अल्लाह ने बड़ा हौसला बड़ी हिम्मत दी थी. एक मरतबा बीमार हुए, ऑपरेशन हुआ बड़ा, मैं उनको मिलने घर गया तो મને કે મળ સાહેબ તમે હું કો આવ્યા? હું તો હારો ફક્કડ છું કે ઘરવાળા બહાર નહીં નીકળવા દેતા, નહીં તો હું તો હમણાં આવું એમ કહીએ हैं. तो बड़ी हिम्मत अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत से जो है वो नवाजा था. खैर बहरहाल तो फरमाया कि बदन की सलामती कम खाने में है. इसीलिए फ़ारसियान कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान में कि खुर्दन बराए ज़ीस्तन, कि खाना जीने के लिए होता है, ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन हमने उल्टा कर दिया. ज़ीस्तन बराए खुर्दन, કે જીવાનું જ ખાવા માટે છે. હા, આપણે તો જીવવાનું જ એટલા માટે છે કે ખાવા માટે છે. तो फरमाया कि और ये बात बिल्कुल सही है कि कम खाने में ये सलामती है. इसीलिए फरमाया हुजूर ने रिवायत में मफहूम है कि 3 हिस्से हैं पेट के, अल्लाह ने बनाए. तो क्या फरमाया? एक हिस्से को खाने से भरो, एक हिस्से को पीने से भरो और तीसरे हिस्से को एम्प्टी रखो, खाली रखो, तीसरा हिस्सा खाली रखो. लेकिन हाल क्या होता है हमारा? फारूक भाई मौजूद थे, पूछो इनको, शायद याद हो. तो अभी 2-4 हफ्ते पहले हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मैंगल, वो हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब दामद बरकातुहू वाले रूम में मौजूद थे. तो सईद जो हैं हाफिज़ी, वो कोई आइसक्रीम भी लेके आया और कोई घास भी मौलाना को दिया. तो मौलाना ने मना किया और फारूक भाई से फरमाया, फारूक भाई माल तुम्हारा, पेट मेरा है कि भाई मुझे जो है ख्याल रखना है. और फिर एक लतीफ़ा सुनाया कि इमाम साहिब थे मस्जिद के, तो दस्तरखान पे खूब खाया इमाम साहिब ने, बिल्कुल भर गया और कहने लगे कि बस अब टांकी बिल्कुल फूल गई है. मेरे अल्फाज है कि टंकी जो है बिल्कुल फूल गई, फूल हो गए, अब खाने की बिल्कुल जगह नहीं है. इतने में कोई बहुत अच्छी आइटम आ गई मुआज़ भाई खाने की. अब इमाम साहब की लार टपक रही है, तो इमाम साहब ने वो भी ले लिया. तो हाज़रीन में से बेतकल्लुफ़ होते हैं, जैसे हमारे फारूक भाई की मुफ्ती सईद साहब से बेतकल्लुफ़ी थी, तो होते हैं इस तरह. तो उन्होंने फरमाया, हज़रत अभी तो आपने मना किया कि बिल्कुल जगह नहीं है खाने की, हैं चौधरी साहब, और फिर आप ये खा रहे हैं. तो मिसाल भी इमाम थे तो मुसल्ले वाली दी और मस्जिद वाली दी. क्या फरमाया? फरमाया कि मस्जिद चाहे मुसल्लियों से जितनी फूल हो जाए, मेहराब में इमाम के लिए जगह खाली होती है. तो है कि मेहराब में इमाम के लिए जगह जो है वो खाली होती है. और हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि एक पेटू आदमी था, उसने खूब खाया और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ इलाज करो अब. तो डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि इसे खा लो, अच्छा हो जाएगा. तो कम बखत कहने लगा, डॉक्टर साहब इतनी भी गुंजाइश दवाई खाने की होती 2-4 पापड़ और नहीं खा लेता है. यानी दवाई खाने की भी गुंजाइश नहीं, इतना खाते हैं. अब सुनो अल्फाज हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह. हज़रत की तिरमिज़ी शरीफ की जो तकरीर छपी है देवबंद में, हज़रत ने की दारुल में, उसका नाम है किताब का तोहफ़तुल अलमई. तोहफ़तुल अलमई में ज़करिया हज़रत ने ये फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि हम लोग समझते नहीं खाना कैसे खाना है. फरमाया एक होता है पेट भर कर खाना और दूसरा होता है जी भर कर खाना. फरमाया आदमी का पेट पहले भर जाता है, जी कभी नहीं भरता. और मेरा और आपका नूरानी भाई अलमिया ये है, अलमिया कि हम लोग पेट भर के खाते तब भी ठीक था कि तीनों खाने फुल हैं, लेकिन हम तो जी भर के खाते हैं कि जब तक जी नहीं भरता तो जी थोड़ी भरेगा. हैं हमारे नज़ीर भाई की जो लजीज थी, तो लजीज का खाना हो लजीज हैं तो जी थोड़ी भरेगा, तो आदमी खाता ही रहेगा, खाता ही जो है वो रहेगा. इसलिए मैंने ये बात इसलिए कही, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे. हैं જાહિદ ભાઈ આ સાઈડ નો જોતા, હજુ અંદર છે, બહાર નીકળે નીકળેલું નહીં. તો આ એમ હોતે તો મારથી આ કહેવાते भी नहीं તમને. तो हाँ ये अच्छी चीज़ है. इसलिए हुजूर ने फरमाया कि भाई 3 हिस्से रखो.
ایک کو کھانے سے، ایک کو پینے سے، اور ایک کو کیا رکھو، ایمٹی جو ہے وہ رکھو، تو بیماریوں سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ آگے فرمایا شیخ یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے سعد اللہ صاحب کہ دین کی سلامتی لوگوں سے کم ملنے جلنے میں ہے۔ کیا فرمایا کہ دین کو سالم رکھنا ہے، دین کو بچا کر رکھنا ہے، جتنا کم ہو سکے لوگوں سے کم ملو جلو۔ આપણો તો પ્રોબ્લેમ જ ઘરમાં તો ટકાય જ નહીં, ફોન કરેલા જાવી કહાં છે દેખાતું નહીં, એકલો બેઠલો ક્યારનો કંટાળો આવની એમ કે તો ये अकेले नहीं आएंगे तो कि તાં હેલાનો ફોન આવેલા એકલો બેઠો છે તું બી આવની એમ કે कोई काम नहीं है, गपशप तेरी मेरी। और हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलेबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी जो मजलिस है, हज़रत के अल्फाज है और किताब में लिखा है ये बात कि हमारी जो मजलिसें होती है वो हमारे लिए वबाल जान है और वबाल दीन है। ये हज़रत के अल्फाज है कि हमारी मजलिसें वबाल जान और वबाल दीन है, इसलिए कि अल्लाह का खौफ तो है नहीं कि आखिरत की बातें करे। हज़रत का मलफूज है, पहले मैं मोहताज हूँ, सुन लेना, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। फरमाया आखिरत का इतना खौफ है नहीं कि आपस में बैठेंगे तो दीन की बात करेंगे, और इल्म इतना है नहीं, और हज़रत का मलफूज है कि ये इल्मी दौर नहीं है, ये फिल्मी दौर है। हाँ, हज़रत ऐसी बातें जुमले वो ऐसे बोलते थे, फरमाया ये फिल्मी दौर है, इल्मी दौर नहीं है, इसलिए इल्मी बात नहीं होगी, फिल्मी बातें होगी। और फिर गीबत, चुगली, फरमाया इसका अड्डा हो जाएगा। और हमारे हज़रत फरमाते थे कि जहाँ पण लागे ने पण એટલે ત્યાંથી ઉઠી જવાનું, કે જहाँ પિન લગી ખતમ। કોઈ માણસ એમ કહે બી કે જાવીદભાઈ બહુ સારા માણસ, નુરાનીભાઈ બહુ સારા માણસ, ફારૂકભાઈ બહુ સારા માણસ, આરીફભાઈ બહુ સારા માણસ, તો એ લોકો કહે કે એ વાત તો ખરી છે એમ કે પણ હવે ગાલ્લું ગયું, अब गाल्लू जो है वो ख़त्म। तो फरमाया है कि हमारी मजलिस से, इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से सवाल किया, गालिबन तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है कि हुजूर नजात का ज़रिया क्या है, कि मेरी नजात कैसे होगी। तो फरमाया 3 काम किया कर, अमलिक अलैका लिसानक, हुजूर ने ज़ुबान बाहर निकाली, फरमाया ज़ुबान को कंट्रोल में रख, वलियसअका बैतुक, दूसरा काम ये फरमाया इस्माइल भाई कि बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर मत निकल। और हमारा मामला ये है जब तक ज़रूरत ना हो घर में नहीं जाते, घर में टिकते ही नहीं। और तीसरा फरमाया वबकी अला खतीअतिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि नजात चाहते हो तो अपने गुनाहों पर रोया करो। तो बहरहाल दीन की क्या है, बदन की सलामती कम खाने में है, दीन की सलामती लोगों से कम मिलने जुलने में है, और तीसरी बात फरमाई कि ईमान की सलामती, रूह की सलामती हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने में है। और उलमा ने एक बात लिखी है, जो दुरूद पाक का कसरत से ज़्यादा विर्द करेगा इंशाअल्लाह वो बेईमानी की मौत नहीं मरेगा, उसे मौत ईमान पर आएगी। क्यों? वाई, प्रूफ, दलील, अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा को। उन्होंने लिखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में भी किसी का एहसान अपने ऊपर बाकी नहीं रहने देते थे। पढ़ लेना आप, हुजूर ने किसी का एहसान बाकी नहीं रहने दिया। लोग तोहफे तहाइफ लाते थे, सब कुछ लाते थे, लेकिन हर एतबार से तो हुजूर ने किसी का एहसान बाकी नहीं रखा सिवाय सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हाँ, ये हुजूर ने खुद फरमाया, मफ़हूम है, ये सिद्दीक़ दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया तमाम के एहसानात का बदला मैं चुका हूँ, दे चुका हूँ, सिर्फ
تمہارے جو مجھ پر احسانات ہے اور اس دین پر احسانات ہے، فرمایا اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا۔ اے حسن بھائی کیا فرمایا کہ صدیق تمہارے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، یہ صرف اللہ دے گا۔ اور روایت میں ہے اللہ کیسے نوازے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہاشم بھائی تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ پتہ چلا میاں بیوی کو بیٹھ کر بات چیت بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھے دونوں ساتھ ہے، یہ ایف بی کی دنیا میں ہے اور وہ انسٹا کی دنیا میں ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں لیکن فون ہے، یہ کسی اور سے بات کر رہا ہے، یہ اس کی زندگی سے بے خبر، وہ اس کی زندگی سے بے خبر۔ ہاں، حضور بیٹھتے تھے، وقت دیتے تھے۔ دیکھیے حضور آخری نبی تھے، عالمی دین ہے، پوری دنیا میں حضور کو دین پہنچانا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کی طرح نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سسٹمیٹک ہوتا تھا، ہر چیز کا حضور نے نظام الاوقات بنایا تھا کہ کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، تو ہر کام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، چاہے کسی سے پوچھ لینا، آپ کو اجازت ہے، بالکل پکی اور سچی اور صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ حنیف بھائی کیا بولا میں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد چودھری صاحب دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، دین کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ حضور کا ایک اپنا نظام الاوقات تھا اور حضور نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا، ہر روز عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن نہیں، یہ روزانہ کا معمول ہے، ہر بیوی کا خیال رکھتے تھے۔ આપણો સમાજ એવો છે કે કોઈ પાસે બે હોય ત્રણ હોય તો તે એક જ તરફ ઝૂકી જાય, એટલે આપણા બૈરા આપણને બીજી કરવા જ નહીં દે। હું કહે કે એ લોકોને ખબર કે એક્ઝામ્પલ આપણી સોસાયટીને આપણા ખાનદાનમાં જ છે। अगर आप बीवी के हुकूक अदा करो वो मना नहीं करेगी, आप इसका भी हक अदा करो, इसका भी हक अदा करो। इसीलिए हुजूर ने बारी मुकर्रर की थी, एक दिन इस बीवी के घर, एक दिन इसके घर, एक दिन इसके घर। और ये भी याद रखना, चाहे नई हो या पुरानी, बारी बराबर है, सिर्फ शुरू में 3 दिन इसको मिलेंगे नई वाली को, हैं? और फिर हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो अब 3 ये करो और फिर एक में आधा करो, या फिर 4 दिन एक हफ्ते इसके घर और 3 दिन जो है वो उसके घर, तो कोई जो है वो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये होता है इस वजह से हुजूर हर बीवी के घर तशरीफ़ ले जाते थे असर की नमाज के बाद। तो हुजूर ने ये अपना क्या बनाया था? निज़ामुल औकात जो है वो बनाया हुआ था, हर एक के हुकूक हुजूर जो है वो अदा करते थे। इसलिए भाई आजकल इसीलिए हो रहा है, देखिए ये मर्द बहक जाता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, औरत बहक जाती है। क्यों? फेक आईडी बनी होती है, आप जानते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं, और जो सामने है चाहे मर्द है या औरत है, मर्द है तो औरत को बहकाने की कोशिश करेगा, औरत है तो मर्द को मीठी मीठी बातें करेगा, मीठे मीठे जो हैं वो पैगामात भेजेगा। तो ये मोहब्बत के लिए तरस रही होती है औरत, और इधर शोहर भी मोहब्बत के लिए, यानी पंक्चर दोनों जगह है गाड़ी के दोनों टायर में, कहीं ये कहीं वो। तो अब यही देखना, 2 चीज़ें आप औरत को दे दो, वो इंशाअल्लाह बेवफाई नहीं करेगी। 2 चीज़ें मर्द को दे दो, वो बेवफाई नहीं करेगी। एक मोहब्बत दो और दूसरा इज्जत दो। मोहब्बत और इज्जत आप दोगे वो आप पे कुर्बान हो जाएगी। लेकिन इसी की कमी है, ये बहकावे में क्यों आती है? यही मोहब्बत के ड्रामे किए जाते हैं, ये सोशल मीडिया पर और ऐसी चीज़ों पर यही मोहब्बत के जो हैं वो ड्रामे किए जाते हैं, और बड़े बड़े ख्वाब जो हैं वो दिखाए जाते हैं। खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आरिफ भाई ने जो टाइम दिया है ये हफ्ते तक तो ठीक है आरिफ भाई, 9-5 हैं, उस पर नहीं आएगी कोई आँच।
لیکن اب تو ٹائم دھیرے دھیرے نیچے آئے گا ہیں، تو اس لیے آپ بھی میرا ٹائم کم کرنا. جیسے درجہ حفظ میں استاد کیا کرتے ہیں کہ 10 پیجز ترے سبق پارو ہنبھراوانا. تو وہ ایک استاد حافظ یوسف نے پوچھو کہ وہ سبق ہنبھرائے ہوئے ہیں 10 لائن، تو બીજે દાડે ઓટોમેટિક ઉસ્તાદ શું કહે કે અહીંથી તારે 10 લાઈન ઓછી કરી નાખવાની है ना, કારણ કે આ સાઈડ વધી ગઈ ને. تو اس لیے عارف بھائی آپ بھی ایسا ہی کرنا. سمجھ آیا نا؟ تو 9:05 تک چلے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں. کیوں وہ ایمان پہ مرے گا یہ سنو. کیوں ایمان پہ موت آئے گی؟ جو حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. حضور کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے تھے. وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ قصہ ذہن میں لاؤ. جب فتح مکہ ہوا، سب سے زیادہ نقصان دین اسلام کو حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے پہنچایا بظاہر، ان میں ایک نام آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ کیا تھے؟ جرنیل تھے. جرنیل تھے، یہی لیڈ کرتے تھے. دشمن کی جو جماعت تھی، شبیر چچا اس کے لیڈر، اور لیڈ کون کرتے تھے؟ یہی ابو سفیان تھے، وہ لیڈ کرتے تھے. تب فتح مکہ صحابہ کو اور حضور کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. اب حضور قابض ہے. اب حضور چاہتے تو بدلہ لینا چاہیے تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے. جس نے جتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ہوتی ہے اسے، پاکستان میں دیکھ لو. آج میں نہیں کہتا کہ اس اللہ کے بندے نے تکلیف پہنچائی، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ سامنے والی پارٹی یہی خیال کرتی ہے کہ اس نے ہمارے بھائی کو یہاں بھیجا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ اشاروں میں سمجھو. اور وہ اس کو پھر وہاں پر جو ہے وہ بھیج دیا گیا. آج ہی میں نے جو ہے وہ پڑھا، اس میں سنا عمران خان نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، جیل میں ہوں تو مجھے 2 کام کرنے کو مل گئے. بہت عرصے سے میں نے قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اب میں جیل میں خوب قرآن پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ اسلامک ہسٹری پڑھ رہا ہوں. تو کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کیا سے کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم. تو حضور نے جو اعلان کیا فتح مکہ میں، اس میں ایک اعلان یہ تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیا معنی ہے کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، وہ محفوظ ہے، وہ مامون ہے. حالانکہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی بھی ایمان نہیں لائے ہیں. اور کتابوں میں یہ بھی ملے گا کہ لوگ انہی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو سفیان کہاں ہے، ابو سفیان کہاں ہے. صحابہ انہی کو ڈھونڈ رہے تھے. لیکن یہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے کس کو پکڑ رکھا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑ رکھا تھا. اور وہ جانتے تھے کہ عباس میرے ساتھ ہوں گے تو کوئی مجھے چھیڑے گا نہیں. اب حضور نے یہ اعلان کیوں کیا؟ یہ تو جانی دشمن، دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، نبی کے دشمن. لیکن نبی وہاں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. علماء نے اس کی وجہ لکھی. ابو سفیان نے ایک احسان کیا تھا ہمارے نبی پر، اور حضور اب تک اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکے تھے. تو حضور اس تلاش میں تھے، موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کب میں ابو سفیان کا جو احسان ہے اس کا بدلہ چکاؤں. آج موقع مل گیا. وہ احسان کیا تھا؟ کعبۃ اللہ کے قریب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی چہیتی بیٹی وہ وہاں پر موجود تھی. تو ابو جہل نے ان کو چماٹا مارا، چپت مارا حضرت فاطمہ کو. اور کیوں مارا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، ننھی سی جان، ننھی منی اس کو مارا. تو اتنے میں ابو سفیان کا آنا ہوا. یہ بھی سردار، وہ بھی سردار، دونوں سردار ہے. ابو سفیان نے جو ہے وہ گلا پکڑ لیا. کس کا؟ ابو جہل کا. حالانکہ دونوں ایک پارٹی کے ہیں، دونوں ایک پارٹی کے ہیں، دونوں حضور کے دین کے، اللہ کے دین کے دشمن ہیں. لیکن
دشمن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے. وہ دشمنی بھی کرے گا سلیقے سے کرے گا, اور کم بخت ہمیں تو دوستی بھی سلیقے سے کرنی نہیں آتی ہے. ہاں تو ویسی سعد اللہ صاحب چیز ہے, وہ جانتے تھے کہ ہماری دشمنی کس سے ہیں, یہی جو ہمارے بڑے ہیں. بھائی بھائیوں میں بھی دشمنی ہوتی تھی, بہن بہنوں میں بھی, لیکن یہ زہر وہ اپنے بچوں کو نہیں پلاتے تھے. ہم میں یہ کمزوری ہے. بھائی دو بھائی میں آپس میں لڑائی ہے, لیکن ان میں اتنی غیرت ہوتی تھی, اتنی سمجھ ہوتی تھی, دونوں اپنی اولاد کو کہتے تھے ہم دونوں سگے بھائی ہیں, ہماری آپس میں دشمنی ہے, خبردار تم نے جو ان کی بے احترامی کی. یہ دیکھا ہے میں نے بھی بچپن میں, خود میرے خاندان میں ہوا ہے, میرے گھر میں ہوا ہے ایسا. لیکن وہ یہ سکھاتے تھے کہ یہ ہماری دشمنی ہے, اس میں آپ کو درمیان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج تو آپ پورا برین واش کرے. تو ابو سفیان نے کیا فرمایا, بات کو ختم کر دوں, اب اینڈ آ رہا ہے. ابو سفیان نے فرمایا اس سے کہ دیکھ تیری اور میری دشمنی محمد سے ہے, اس ننھی جان کا کیا قصور ہے, اس نے ہمارا کیا بگاڑا, اس سے تھوڑی ہماری دشمنی ہے. صرف اتنا نہیں کہا, آگے یہ فرمایا کہ سن, آگے تو نے اس بچی کو چھیڑا, تیری گردن ہوگی میری تلوار ہوگی. فرمایا میں چھوڑوں گا نہیں, خبردار. محمد کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی آگے دیکھا. اور وہ چھوٹی بیٹی, وہ چھوٹی تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ابا جان کو بتا دیا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. بچے تو سب بتاتے ہیں نا. معاذ ભાઈ આપણે ઘરમાંથી તબલીગવાળા બહાર આવલા હોય ને પોયરાને કહેવાનું કે જા કે બાજી નહીં મળે, બહાર આવીને એમ જ કે બાજીએ કીધું કે બાજી નહીં મળે, ભાંડો ફોડી લાગ્યો. تو وہ سب جو ہیں انہوں نے آ کر بتایا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ ابو سفیان کا احسان ہے مجھ پر. تو حضور تلاش میں رہے, مدینہ شریف تشریف لے گئے, ابھی بھی وہ احسان کا بدلہ نہیں چکا سکے. واپس آئے, آج موقع تھا حضور کے پاس احسان کا بدلہ چکانے کا, تو حضور نے وہ بدلہ چکا دیا. تو علماء نے فرمایا جب حضور دشمن کا احسان نہیں رکھتے تو ہم حضور پر درود بھیجیں گے تو حضور کا درجہ بڑھے گا کہ نہیں؟ ہاں بڑھے گا نا. مقام محمود جو ہے وہ وہاں پہنچنا ہے. تو فرمایا کہ گویا یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا, لیکن سمجھانے کے لیے ایک درجے میں احسان ہے. ہم نے حضور پر احسان کیا درود و سلام کا نذرانہ بھیج کر, تو حضور بھی ہمارے احسان کا بدلہ یہ دیں گے انشاءاللہ. میری اور آپ کی موت جب وقت پر آئے گی ایمان کے ساتھ آئے گی, اور شفاعت بھی ہمیں جو ہے وہ قبول ہوگی ہمارے حق میں حضور کی. تو یہ دعا کیا کرے, یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, کچھ تو صدقے حضور پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ.